محترم دوستوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کن کن پہلوؤں کا تذکرہ کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اوپر اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اوپر اٹھایا جو ذلت کی زندگی گزار رہی تھیں، جن کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، جن کو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا تھا، ان خواتین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و احترام کی زندگی عطا فرمائی اور فرمایا سنو، یہ تمہاری بیٹیاں، یہ تمہاری بہنیں، یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہاری مائیں وجہ امتیاز ہے، وجہ ذلت و رسوائی نہیں ہے۔ آپ نے بیٹی کو عزت دی، بہن کو احترام دیا اور بیوی کو وقار دیا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دی۔ عظیم ہے ہمارا قائد، عظیم ہے ہمارا رہنما، آپ پر قیادت اور آپ پر رہنمائی ختم۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ جس کے پاس ایک بیٹی ہو، دو بیٹی ہو، جنت میں جانے کا سامان ہے، یہ جنت کے ٹکٹ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، نہیں، اللہ رب العزت بیٹیوں کے ذریعے تمہارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، جنت میں تمہارے مقام بلند کرنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو بہنیں ہیں، یہ بہنیں تمہارے لیے عزت و وقار کا ذریعہ ہیں، ان کی خدمت کرو، جنت ملے گی۔ جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ ماں کے برابر ہوتی۔ بیوی کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ تمہاری داشتہ نہیں ہے، یہ تمہاری خادمہ نہیں ہے، بلکہ بیوی کو وقار دیا اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، میں تم تمام میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا کر کے دکھائی، سمجھا کر کے دکھائی۔ یہ عظیم نعمت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور ماں کا معاملہ تو کیا ہے جناب علی، ماں کے قدموں کی دی جنت ہے، باپ کے مقابلے میں 3 گنا اس کا درجہ عنایت فرمایا ہے۔ شکم میں رکھتی ہے، وہ پریشانی کے ساتھ پیدائش کے مرحلے سے گزرتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور اس کی زندگی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی ہے اور ہمیشہ وہ سراپا محبت بنی رہتی ہے۔ بھائی پوچھتے ہیں کیا کما کے لائے گلف سے، بیوی پوچھتی ہے کہ پیسے کتنا اکٹھا کیے، لیکن جب آدمی اپنے گھر ہانپتا کانپتا پہنچتا ہے تو ماں اپنے آنچل سے اس کے چہرے کے پسینوں کو پوچھتی ہے اور کہتی ہے بیٹے کچھ کھایا بھی تو نے؟ ماں عظیم نعمت ہے، اسی لیے فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رتبہ بلند فرما دیا۔ اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربندی کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے جہاں مردوں نے اور صحابہ کرام نے کام کیا ہے وہاں صحابیات کے رتبے بلند ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت خدیجہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بدھائی۔ ہزاروں علماء کرام ایک پلڑے پر رکھے جائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے پر، تو ان کا پلڑا جھک جائے گا۔ نبی وقت کو تسلی دینے والی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آبدیدہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے عائشہ خدیجہ کا کیا پوچھنا، جب دنیا نے جھٹلایا تو اس نے مجھے تسلیم کیا، جب لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تو اس نے مجھے پناہ دی، جب لوگوں نے مجھے ہراساں کیا تو اس نے مجھے تسلی دی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کہاں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اندر ہیں۔ کہا خدیجہ سے یہ فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت ان کو سلام بھیجتا۔ کیا رتبہ ہے یہ، عزت و احترام کی جو زندگی خواتین کو دی ہے وحدہ لا شریک نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل ہوئی، یہ اس دین کا حصہ ہے۔